مثلا میں آپ کو ایک مثال کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیسے کیسے آ کر سوالات کر لیا کرتے تھے. کمال کے لوگ تھے، دل صاف تھے اور بہت ہی با اخلاق لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں مسند احمد میں واقع موجود ہے. فرماتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اب یہ زنا کی اجازت مانگنا یہ بہت بڑا سوال تھا. فقام القوم، جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے. فزجروہ، کہ اس کو ڈانٹنے لگے اور اس کو روکنے لگے کہ تم کیسا سوال کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنو، اس کو قریب لے آؤ. فدنا فجلس، وہ قریب آیا اور آ کر بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چند سوالات کی. اب آپ دیکھیں کہ یہ تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، اس نوجوان کو سمجھا رہے ہیں. لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے چند سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ اتحبہ لامک، کیا یہ کام تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم نہیں اللہ کے رسول. جعلنی اللہ فداءک، مجھے اللہ آپ پر قربان کر دے. کہ اے اللہ کے رسول، یعنی وہ شخص جو ہے وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی اصلاح چاہتا تھا. تو اسی وجہ سے اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. گناہ کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا، ذرائع استعمال کر سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اپنی اصلاح چاہتا تھا اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ انسان نے زنا سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے. تو وہ آگے آپ نے پوچھا تھے اپنی ماں کے لیے. کمال سوال کرنے کا انداز ہے، کمال جواب بھی ہے. اس تعلق کو آپ چیک کریں. کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداک، مجھے آپ پر اللہ تعالیٰ فدا کر، میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وللناس لا یحبون، اور لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی عمل کرے. اتحب لابنتک، تو اپنی بیٹی کے لیے یہ کام پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک. وہ ہر بات پر انکار کرتا تھا اور یہ کلمہ ساتھ ضرور کہتا تھا کہ نہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر. پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری بہن ہے؟ اس کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا نہیں. یہی جملہ دہرایا. پھوپھی کا پوچھا، خالہ کا پوچھا. گویا اس کے ساتھ جس طریقے سے بھی کسی عورت کا تعلق بن سکتا تھا، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، پھوپھی کا، خالہ کا، تو اس نے آپ نے سوال کیا. فرمایا لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ لوگوں کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو. بس اتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یہ بعض روایات پر آتا اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. پھر آپ نے چند کلمات کہے، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. کمال الفاظ ہے، کمال دعا ہے اور کمال انسان کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے عظیم انسان، انبیاء کے سردار، سید السادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. اللہ اس شخص کے گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، یا اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پھر اس شخص کو دیکھا کہ وہ آنکھ بھی اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا تھا. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ